اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آسان فہم دین کورس یا رمضان کورس کا ہمارا 7واں سبق ہے، اور 7ویں سبق میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے کچھ باتیں قرآن پاک کی، کچھ باتیں عقائد کی، ارکان اسلام کی، اور کچھ مسائل رمضان، اور پھر آخر میں دعا وہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اور قرآن کریم پہلا جو ہمارا پیریڈ ہے اس میں جیسے ہم روزانہ کی طرح کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، آج بھی اسی طرح انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، اور بکثرت جو لوگوں کو تقریباً یاد بھی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو پڑھتے بھی ہیں، اور عمومی طور پہ ان سے نمازوں وغیرہ کے اندر یہ سنی بھی جاتی ہے، اور اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس لیے جی آج ہمارا جو پہلا سبق ہے، 7واں سبق ہے، اس میں پہلا پیریڈ ہی سورۃ الفلق کا ہے۔ فلق کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پھاڑنا، کھولنا، کسی کو دو ٹکڑے کرنا، اسے فلق کہتے ہیں۔ یہاں فلق سے مراد صبح لی گئی ہے، یا ہر وہ چیز جسے جب میرا اللہ پیدا کرتا ہے تو اللہ خاص ایک انداز میں اسے زمین سے پھاڑتا ہے تو پیدا کرتا ہے، یا کسی بھی طرح سے اس کی پیدائش کی عمل میں پھٹ جانے کا، پھاڑ جانے کا، پھاڑ دینے کا ایک عمل جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، فلق صبح کے رب کی۔ اصل میں جو صبح ہے، صبح بھی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر ہی آتی ہے، کیونکہ صبح آپ کو پتہ ہے کتنا سخت ترین اندھیرا ساری رات رہتا ہے، تو پوپ پھوٹتی ہے، جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو کس طرح سے جو روشنی ہے وہ اس اندھیرے کو چیرتی ہوئی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب اس میں کوئی چیز نہیں بچ جاتی جس کا بندہ یہ کہہ سکے کہ میں فلاں چیز سے پناہ نہیں مانگ سکا، ابھی تک فلاں سے نہیں مانگ سکا، نہیں۔ جب کہہ دیا گیا کہ ہر اس چیز کے شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں جس کو تو نے پیدا کیا، تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ چاہے ہمیں کوئی چیز نظر آئے، چاہے چیز نہ نظر آئے، چاہے وہ رینگنے والی ہو، چاہے وہ دوڑنے والی ہو، چاہے وہ کاٹنے والی ہو، چاہے کسی طرح سے بھی وہ جراثیم وغیرہ، جیمس وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ہوں، ہر ایک چیز اس کے اندر شامل ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا غسق، اور اندھیرے کے شر سے بھی میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، کس وقت؟ اس وقت اذا غسق، جب وہ چھا جائے، من شر غاسق اذا وقب، اور جب وہ چھا جائے، وقب مطلب چھا جانا۔ اے اللہ ہم اندھیرے کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جب وہ چھا جائے۔ اب جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا تو پھر زیادہ شر ہوتا ہے، جتنی برائیاں، خیر اب تو لوگ دن میں بھی ویسے ہی کرنے لگ گئے ہیں، لیکن پرانے زمانے کی بات ہے کہ لوگ برائی رات کو کرتے تھے، دن میں نہیں شراب پینی، دن میں نہیں فلم دیکھنی، دن میں نہیں گانا سننا، دن میں نہیں سگریٹیں پینی، وہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کو دیکھیں گے جی، رات کو دیکھیں گے، اور رات کو ہی پیا کرتے تھے اور رات کو ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ہم ایسے بے حس ہوئے آہستہ آہستہ کہ اب ہمیں کوئی ان چیزوں کا لحاظ ہی نہیں رہا کہ دن ہے کہ رات ہے، تو اسپیشلی رات کے اندھیرے کے شر سے۔ اسی طرح سے چوریاں، ڈکیتیاں، یہ بھی ساریاں رات کو ہوتی ہیں، زیادہ تر چور ڈاکو وغیرہ یہ رات کو آتے ہیں، اور موسی جانور جو ہیں یہ بھی زیادہ تر رات کو ڈستے ہیں، سانپ، بچھو، ایسی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ رات کو ڈستی ہیں۔
اس لیے کہا گیا ہے من شر غاسق اذا وقب، اللہ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ پھر سائنسی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جسم کے اندر بیماری ہو، تکلیف ہو، تو اس تکلیف کے جو جراثیم ہیں، درد کے جو، دکھ کے، تکلیف کے جو ہمارے اندر کچھ مادے موجود ہیں، وہ بھی رات کے وقت ٹریولنگ کرتے ہیں، ان کی بھی زیادہ شدت رات کے وقت ہوتی ہے۔ مریض دن تو نکال لیتا ہے، رات بڑی مشکل سے گزرتی ہے اس بیچارے کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں رات کے وقت یہ ساری چیزیں ہلتی ہیں، حرکت میں آتی رہتی ہیں، تو پھر اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ آگے فرمایا من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں اللہ پھونکے مارنے والیوں کی شر سے گرہوں میں میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جو پھونکوں کے اوپر گرہوں کے اوپر پھونکے مارنے والیاں ہیں، ان کے شر سے بھی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ اس سے مراد ہے جی وہ ایک یہودی تھا مدینے میں جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اور اس کی جو بچیاں تھیں اور یہ بھی، یہ جادو کیا کرتے تھے لوگوں پہ۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7863 ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ان کا کچھ اثر ہوا جادو کا۔ تو آپ کھانا کھا لیتے، فرماتے کہ شاید میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، کسی اپنی بیوی کے پاس جاتے اور سوچتے شاید میں اس کے پاس نہیں گیا بس، اور میرا جسم، آپ فرماتے جیسے جکڑا جکڑا سا ہوتا ہے، جیسے کسی نے قید سا کیا ہوتا ہے، یوں آپ کا جسم ہو گیا، جسم مبارک۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ 11 آیات نازل فرما دی، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، تو میں نے ان آیات کی تلاوت شروع کی، اللہ نے مجھے شفا دی۔ اور اس میں حدیث میں الفاظ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح 2-4 صحابہ کرام کو اور بھی بھیجا کہ فلاں جگہ پہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے نیچے ایک خاص جگہ پہ کوئی چیز پڑی ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک تھے، جنہیں ایک کنگھی کے اندر انہوں نے ڈال کے گریں لگا کے اس پہ پھونکیں ماری ہوئی تھیں، کچھ اپنا جادو پڑھ کے، اور اسی طرح سے ایک کوئی پتلا نما بھی کوئی چیز وہاں سے نکلی تھی، تو وہ لے کر آئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات پڑھتے جاتے اور ان پہ پھونکتے جاتے، جوں جوں آپ علیہ السلام ان پہ پھونک مارتے وہ گرہیں کھلتی جاتی، ایٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے وہ گرہیں کھلتی جاتی، تو یوں کر کے وہ ساری ہی گرہیں کھل گئیں۔ تو یہ ہے جی سے مراد من شر النفاثات فی العقد، کہ ہم پھونکے مارنے والیاں جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں ان کے شر سے بچتے ہوئے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور اللہ میں حاسد کے شر سے بھی بچانا جب وہ حسد کرے۔ حاسد کا اسی وقت نقصان ہوتا ہے جب وہ حسد کرتا ہے، جیسے ہی وہ حسد کرنا شروع کرتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے۔ ویسے حاسد بیٹھا ہے تو بیٹھا رہے، کیا کرنا ہے اس نے، لیکن جب وہ خاص انداز میں حسد کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو پھر بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا قرآن پاک کے حوالے سے جو پہلا پیریڈ، فرسٹ پورشن کہہ لیں۔ دوسرا پیریڈ ہے جی ارکان اسلام۔ ارکان اسلام میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پہلے آپ نے اچھی طرح سے اپنا دایاں ہاتھ دھونا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد، پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے، پھر اس طرح سے آگے ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جی 3 بار اچھی طرح سے مکمل چہرے کو دھونا ہے، اچھی طرح سے مکمل چہرے کو دھونا ہے۔ اب مکمل جو چہرے کو دھوتے ہیں نا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ جہاں آپ کی پیشانی ختم ہوتی ہے اور سر کے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے یہ ہماری ہائٹ ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ نیچے ہمارا جو گلا ہے، اور اس گلے میں ایک ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، اس کو حلق بھی کہتے ہیں، اور
پنجابی میں یہاں پہ کنڈی بھی کہتے ہیں، اور بھی کوئی نام ہوں گے لوگوں کے ہاں، تو آپ میں سے اگر کسی کو اس کا نام پتہ ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ آپ کے مائک تقریباً آن ہی ہیں سبھی کے، اور آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کیا کہتے ہیں اس کو تو وہ بتا سکتا ہے۔ جی کیا ہوتا ہے وہ؟ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیا ہوتا ہے جی وہ؟ یہ پتہ نہیں، میرے خیال میں ہتھلی کی ہڈی ہوتی ہے وہ۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک یہ بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال وہ جو ہمارے گلے میں ایک تھوڑی سی ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، حلق کہہ لے اسے، منکا کہہ لے اسے، یا کوئی بھی اور، اس تک اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے یہاں حلق تک، اور پھر کان جو ہے ہمارا، ایک کان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا جمپ سا بنا ہوا ہے، اس سے لے کے دوسرے کان کے اسی جمپ تک، یعنی کہ کان کے نیچے لو نہیں، لو سے اوپر جو ہمارا چھوٹا سا کان چھوٹا سا بنا ہوتا ہے سوراخ کے باہر، اس تک، یعنی کہ یہ ہے اس کی حد بندی۔ یعنی کہ ہم اگر کہیں کہ لیفٹ ٹو رائٹ، اپ ٹو ڈاؤن، ہمارے پاس یہ جو ہے نا وہ ایریا آ جاتا ہے، اتنا منہ دھونا چاہیے ہمیں۔ ہم صرف آگے سے بس آنکھوں کے سامنے سے نوز، اور نوز کے ہونٹ اور نیچے ٹھوڈی وغیرہ، بس اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پانی لگاتے سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ نہیں، اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو کھلے کر کے ان کے اوپر ڈالنا چاہیے، اپنے پورے چہرے کے اوپر۔ پھر جو مرد حضرات ہیں ان کی داڑھیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے پھر داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے، داڑھی کا خلال یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی، اپنے دایاں بازو آپ نے دھونا ہے، اور کوہنی سمیت آپ نے دھونا ہے، اور ہاتھ کو دوبارہ اس میں دھونا ہے۔ یاد رکھیں جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا جی، کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس میں یہ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک۔ ہم ہاتھوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں اپنے رسوخ سے، گٹ سے، کلائی سے شروع کر دیتے ہیں، تو کلائی سے نہیں، اپنے ہاتھ کو دوبارہ شامل کر کے اپنی کونی سمیت آپ نے دھونا ہے 3 مرتبہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھی ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک۔ ہم عمومی طور پہ نل وغیرہ، ٹوٹی وغیرہ کھول کے اپنی کونی کو نیچے کر کے اور دھو رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں تک۔ دیکھیں کیسا الٹ مسئلہ چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہاتھوں کو دھونا ہے کونی تک، اور ہم دھو رہے ہوتے ہیں اپنی کونی کو ہاتھوں تک۔ تو یہ جو ہے نا یہ غلط ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو صحیح طریقہ ہے اسی کے مطابق ہی اپنے پہلے دائیں بازو کو ہاتھ سمیت کونی تک، کونی یعنی کہ اس کے اندر شامل ہے، اس میں ہم نے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی اپنا بایاں بازو، وہ بھی اسی طرح سے ہم نے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح بھی اسی طرح سے کرنا ہے جو صحیح طریقہ ہے، صرف یہ نہیں کہ بس ہلکے پھلکے سے بال گیلے کیے تاکہ ہمارا پف نہ خراب ہو جائے، ہمارے بال نہ خراب ہو جائیں، نہیں۔ سر کے جو جڑ ہے نا، یہاں سے ماتھا ختم ہوتا ہے، ہماری پیشانی ختم ہوتی ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے، پیچھے الا کفا، گدی تک لے جانا ہے، جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں نا گردن کے اوپر، وہاں تک، گردن کا مسا نہیں، صرف وہاں تک لے جائیں۔ پھر اس سے واپس لٹانا ہے، آپ علیہ السلام اس کو پھر واپس لٹانا ہے اس کو، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہاں تک۔ یہ ہے جی ہمارے سر کا مسا۔ اور پھر ہے کانوں کا مسا۔ کانوں کے مسے میں بھی ایسے ہی ہے، ہم صرف کان میں ہلکی سی انگلی مارتے ہیں چال بھی کانوں کا مسا ہو گیا، نہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، 2 طریقے ہیں اس کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل درمیان میں شہادت کی انگلی کو لے جائیں، آپ ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرتے رہیں، آپ اپنی شہادت والی انگلی کو کان کے درمیان میں لے جائیں سوراخ میں، پھر اس کو گھماتے ہوئے باہر نکالیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریک بنایا ہوا ہے، راستہ سا بنایا ہوا ہے، اس پہ آپ کی انگلی گھومتی گھومتی آ جائے گی اینڈ پہ کان کی لو پر، جو نیچے کان کے ہلکا سا گوشت ہوتا ہے وہاں پر آ جائے گی، جہاں پہ خواتین بالی وغیرہ ڈالتی ہیں اپنے وہاں پہ۔ یا پھر اس کے دوسرا طریقہ کر لیں، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ کان کی لو ہے، جہاں پہ خواتین کی بالیاں ہوتی ہیں،
यहाँ से शुरू करें और इसको उन्हीं रास्तों से घुमाते घुमाते आप अंदर तक ले जाएं। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से जो है ना वो सर का और कानों का मसा करना चाहिए। फिर उसके बाद है जी कानों के ऊपर, कानों की बाहर वाली साइड का मसा करना, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपने अपने दोनों अंगूठों के साथ ज़हरा उज़ुनई ही अपने कान के ज़ाहरी से जो बाहर वाले हिस्से हैं उनके ऊपर मसा भी किया था। तो ये है मसा कान कान का करना। अच्छा जी, फिर इसके बाद है जी आपने आखिर में अपने पाँव को धोना है। दोनों पाँव आपने धोने हैं, पहले अपना दायां पाँव फिर अपना बायां पाँव। दायां पाँव धोना है तो टखनों समेत धोना है और इसमें भी उंगली के साथ अपने पाँव की उंगलियों में भी खिलाल करना है। उंगली को एक छोटी उंगली जो हम छिंगली उंगली कहते हैं, सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हैंड की, उसको ले लें, उसे आपने सारी उंगलियों के दरमियान में फेरना है। ये है जी सही तौर पे वज़ू। और फिर आखिर में आपने दुआ पढ़ लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे मज़ीद आगे भी कुछ मसाइल वज़ू के हवाले से वो भी हम पढ़ेंगे। आज तक हमारा जो दूसरा पीरियड है उसका इतना ही सबक है। तीसरा पीरियड जी मसाइल रमज़ान मुबारक के हवाला से हमने कल पढ़ा था। मसाइल रमज़ान के हवाला से वो अमाल जो हमारे रोज़े को ज़ाय कर देते हैं, हमारे रोज़े को ख़राब कर देते हैं, और उसमें हमारे जो रोज़ा है उसके अजर के अंदर कमी वाक़ई होती है, और यहाँ तक कमी वाक़ई हो जाती है बसा औक़ात वो रोज़ा हमारा टूट जाता है। यानी कि रोज़े को तोड़ देने वाले अमाल हमने पढ़े थे। तो उसके बाद है जी हमारा ऐसे अमाल जो रोज़े को तोड़ते तो नहीं हैं लेकिन रोज़े के अजर को ख़त्म कर देते हैं या अजर में नक्स पैदा कर देते हैं, रोज़े के अजर में कमी वाक़ई कर देते हैं। ऐसे अमाल नंबर 1, पहले नंबर पे है जी झूठ बोलना। जो शख्स झूठ बोलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे के रोज़े की कोई आदत नहीं है, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं। हदीस में आता है, आपने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर, जो झूठ नहीं छोड़ता रोज़े में भी और इस पे अमल करना नहीं छोड़ता, लैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ रखे। तीसरे नंबर पे जी गाली देना। गालियाँ देने से भी रोज़ा जो है हमारा वो टूट जाता है, टूटता नहीं है सॉरी, गाली देने से भी रोज़ा अजर में नक्स वाक़ई हो जाता है। इसी तरह से रोज़ा रखने के बाद आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में सुस्ती करते हैं, तो तब भी रोज़े की जो असल जज़ा है, जो असल इसका अजर है, उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है जी बल्कि पाँचवें नंबर पे है जी म्यूज़िक वगैरह सुनना, म्यूज़िक सुनना, गैर महरमों को देखना, गैर महरम बेपर्दा ख़वातीन को देखना, ख़वातीन का आंखें फाड़ फाड़ के मर्दों को देखना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे रोज़े के अंदर नक्स का बायस बनती हैं, इसमें अजर की कमी वाक़ई हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं, ऐसे जितने भी फजूल और लगवियात हैं, इनसे हम हमेशा अपने आप को बचाएं और अपने आप को सही जो काम है, नेकी वाले जो काम हैं रमज़ान मुबारक में, अल्लाह ताला हमें वो करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हमारा था जी रमज़ान मुबारक के हवाले से अहकाम व मसाइल। फिर उसके बाद है जी हमारा मसनून दुआएं और अज़कार। इसके साथ साथ याद रखें जो दुआएं हैं इनका पढ़ना जहाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है और बहुत उम्दा है, वहीं पे मखसूस टाइम होते हैं रोज़े ऐसे जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो उन दुआओं, उन औकात में अल्लाह ताला से दुआ मांगना ये बहुत ज़्यादा अजर का बायस होता है। उन्हीं में से है जब कोई बंदा रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठा होता है और उस वक़्त अपने अल्लाह से दुआ मांगे, उस वक़्त कोई भी ज़िक्र रोज़गार है वो अपनी ज़ुबान पे जारी कर ले। बहरहाल जी आज हमारे पास जो दुआ है वो है घर से निकलने की दुआ। जब घर से निकलना है तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए और ये बहुत कीमती दुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ा करते थे
बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बल्कि मेरे ख्याल में ये दुआ तो हमने पढ़ ली है जी, ये दुआ हमने पढ़ ली है, ये दुआ इधर नहीं आएगी। अच्छा, हम फिर इसके अलावा वो दुआ याद कर लेते हैं जो हमें से अक्सर लोगों को आती है और अक्सर लोग जो है ना वो पढ़ते भी हैं कि जब आपने सफ़र पे निकलना है, सवारी पे सवार होना है, तो ये दुआ पढ़नी है, सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना। इसका तर्जुमा भी साथ साथ आप पढ़ लें, सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुबहानल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने मुसख्खर किया, काबू में दिया हमारे इस सवारी को, और हम इस काबिल नहीं थे कि हम इस सवारी के ऊपर सवार हो जाते, और हमने उसी की तरफ एक दिन लौट कर जाना है। तो ये देखें, इस्लाम हमें हमेशा अपनी मौत और आखिरत की फ़िक्र की दावत देता रहता है। सुबह को उठते हैं तो तब भी यही पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन निशूर, वापस हमें जाना है। ये हमें दरस जो है ना हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसमें भी यही है कि व इलैहिन निशूर, उसकी तरफ हमने लौट कर जाना है। हमें हर लम्हा, हर आन, हर लहज़ा अपनी मौत और आखिरत को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको समझने की और अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। जी, ये था हमारा चौथा पीरियड, और अब आपका सवाल और जवाब का वक़्त शुरू होता है। कोई सवाल हो तो आप अब आप कर सकते हैं।